وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بکواس ہے، یہ ان کے منہ کی جھوٹی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافروں نے باتیں کی، کہ کافروں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہا۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالی انہیں ہلاک فرمائے گا۔ انا یؤفکون، کہاں اوندے منہ وہ جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا لیا، یعنی پادری اور جوگی وغیرہ قسم کے جو لوگ ہیں، یہودی اور عیسائیوں میں ان بڑے لوگوں کو یہودیوں اور عیسائیوں نے خدا بنا لیا۔ خدا کے معنی یہ ہے کہ وہ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا کے یہ معنی بھی ہے کہ اگر توریت کا کوئی حکم ہو اور انجیل کا حکم ہو سامنے موجود ہے، لیکن اگر ان کا یہ بڑا پادری یہ کہہ دے کہ اب یہ حکم میں چینج کرتا ہوں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو یہ عیسائی توریت انجیل کی بات نہیں مانتے، اپنے پادری کی مانتے ہیں، تو اللہ کے حکم پر اپنے پادری کو ترجیح دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، وہ معبود برحق ہے اللہ رب العالمین، اسی کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، کسی کو خدا نہ سمجھیں، کسی کی پوجا نہ کریں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور جسے اللہ روشن کرے اسے کون بجھا سکتا ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا اور اسلام کو غلبہ دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، بالہدى ودین الحق، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ دین کیوں آیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ واقعی ایسا ہوا کہ مسلمان فتوحات کرتے کرتے اسلام اور مسلمان تمام دنیا پر غالب آ گئے، مگر جب ہم قرآن سے دور ہوئے تو یہ حالات ہمیں دیکھنے کو ملے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں واپس آئیں گے اور آپ حضور کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے اور حضور کے ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ قرآن کی دعوت عام کریں گے، تو اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ سچے مسلمان بن جائیں گے، اسلام کے عمل پیرا ہوں گے، یہودیت عیسائیت ختم ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین باقی رہے گا، وہ دین اسلام باقی رہے گا، اور چاروں طرف اسلام کا چرچا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے کے بعد۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک کثیر احبار اور رہبان، یہودی عیسائی علماء اور ان کے پادری، لیأکلون اموال الناس بالباطل، ضرور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ
لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان یہودی علماء اور پادریوں کی مذمت کی گئی اور پھر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس قیامت کے دن وہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس گرم مال سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جان کے لیے جمع کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس عذاب کا مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا اور مکمل زکوٰۃ کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ وہ مرد ہو، مرد پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور عورت پر بھی فرض ہوتی ہے۔ عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، جس کی عورت مالک ہے، اس کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے۔ مرد اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو بیوی کی اجازت سے وہ زکوٰۃ نکال تو سکتا ہے اور بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر حقیقتاً جس کے پاس سونا ہے اسی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو عورت اگر یہ بہانہ کرتی ہے کہ ہم کوئی کمانے تھوڑی جاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کمانے نہ کمانے کا تعلق نہیں، جس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے تو اس مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر 100 گرام سونا ہے تو 2.5 گرام سونا اللہ کی راہ میں دے دیں، سونے کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر 2.5 گرام سونا نہیں دینا چاہتے تو اتنی قیمت کہیں سے آپ کر کے دیں۔ جو خواتین زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں اور وہ یہ بہانہ بناتی ہیں کہ ہمارے شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ شوہروں پر زکوٰۃ خواتین کی واجب یا فرض نہیں ہوتی۔ جس کا مال ہے اسے ہی زکوٰۃ دینا لازم ہے، شوہر دے دے تو اس کا احسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم جہنم کی آگ کے کنگن پہننا پسند کرو گی؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا لازمی ہے۔ یہاں پر یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر 100 گرام سونے کی زکوٰۃ اگر 2.5 گرام سے نکال دی جائے گی تو اس طرح کرتے کرتے تو ہمارا سونا کم ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی لاجک ہی یہی ہے کہ لوگوں کے پاس سونا اور چاندی اور روپے پیسے یہ اسٹور نہ ہو سکے اور یہ مال امیروں کے ہاتھوں سے نکل کر غریبوں کی طرف جائے۔ شریعت کے احکام میں سستی نہیں برتنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے احکام مزید جاننے کے لیے اور زکوٰۃ کے فضائل سننے کے لیے یہ کیسٹ سماعت کیجیے، انوکھی تجارت۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کی اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کس کس چیز پر فرض ہے
اور کیسے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مال تجوری میں رہ جائے اور ہم پورے سال استعمال نہ کر سکیں اس کی زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے پاس 2 لاکھ روپے تھے، ہم نے ان کی زکوٰۃ دے دی، اب اس سال ہمارے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، تو 2 لاکھ کی تو زکوٰۃ ہم پچھلے سال دے چکے ہیں، اب ہم صرف 1 لاکھ کی دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے سال 2 لاکھ تھے تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی تھی، اس سال 3 لاکھ ہیں تو 3 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے۔ کل مال پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ غور کریں کہ میں صاحب نصاب کون سی تاریخ کو ہوا تھا۔ اگر وہ تاریخ یاد نہیں تو پھر کوئی ایک تاریخ مقرر کر لیں، یہ آپ کے زکوٰۃ کے سال کی آخری تاریخ ہو۔ مثلا آپ نے یہ تصور کیا کہ 10 رمضان المبارک میرے زکوٰۃ کے سال کی آخری تاریخ ہے، 11 تاریخ سے نیا سال شروع ہوگا اور 10 پر سال ختم ہوگا۔ اب ہر سال آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پورے سال آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دیں، لیکن جب 10 رمضان المبارک جو کہ آپ نے فکس کیا ہے، اگر 10 تاریخ فکس کی ہے تو اس تاریخ کو آپ 3 چیزوں کا حساب کریں گے۔ ان میں سے ایک تو سائمہ، جنہیں ہم جانور کہتے ہیں، تو جانور تو چونکہ عام طور پر ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، ایسے جانور جنہیں ہمیں چارہ نہ دینا پڑے اور وہ سال کے اکثر حصے میں فری کے جنگلات میں وہ چرتے ہوں، ایسے جانور پورے پاکستان میں شاید ہی کسی کے پاس ہوں۔ تو اب صرف 2 مال رہ جاتے ہیں جن کا ہمیں حساب کرنا ہے۔ ایک ہے مال تجارت۔ مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو وہ مال تجارت ہے۔ اب دکان کا جو مال ہے وہ بھی مال تجارت ہے۔ کوئی پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے، اس نے پلاٹس اور فلیٹس خریدے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ جب مارکیٹ اچھی ہوگی تو بیچ کر نفع کما لیں گے، تو ان فلیٹس کی، ان پلاٹس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہر وہ چیز جس کو اس نیت سے خریدا کہ بیچ کر میں اس پر نفع کماؤں گا، اب چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، جب تک وہ چیز اسی نیت کے ساتھ موجود ہے، ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ سمن پر زکوٰۃ ہے۔ سمن سے مراد ہے کیش، روپے، پیسے اور مختلف ملکی اور غیر ملکی کرنسیاں، بانڈز، سرٹیفکیٹس، شیئرز، اسی طرح سونا چاندی، ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تو جس تاریخ کو اس نے فکس کیا، اس تاریخ کو آج کا خرچہ نکالنے کے بعد اس کے پاس جتنے روپے، پیسے، سونا چاندی اور مال تجارت ہے، اس کا ٹوٹل کر کے قرض کو اس میں سے مائنس کر کے باقی جو رقم آئے اس کا 2.5% نکالنا لازمی ہے۔ اگر 1 روپے کی بھی کمی کی گئی اور زکوٰۃ دینے میں 1 روپیہ بھی کم نکالا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس روپے کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ روپیہ دیگر مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہو سکے تو اس کیسٹ کو ضرور سنیں، انوکھی تجارت۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ اگر صرف سونا ہو، سونے کے علاوہ روپے، پیسے وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے۔ اور اگر سونا بھی ہو اور سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہو یا چاندی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چاندی میں سے یا روپے پیسوں میں سے یا مال تجارت میں سے، تو اب سونے کا نصاب 7.5 تولے سونے باقی نہیں رہے گا، بلکہ سونا اور روپے پیسوں کو جمع کر کے یہ دیکھیں گے کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے۔ اگر پہنچ رہی ہے تو سونے کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 1000 روپے ہیں اور 1 تولہ سونا ہے، تو 1000 اور 1 تولہ سونا
ان کو جمع کر کے قیمت دیکھیں تو یہ 12,000 15,000 سے اوپر نکل جاتی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 10,000 11,000 ہوگی۔ تو اس طرح وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو ایک ہی تولہ سونا ہے۔ فقہا نے اور احادیث طیبہ میں جو سونے کا نصاب مقرر کیا گیا، یہ اس صورت میں ہے جب سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ جیسے اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ اب کسی کے پاس صرف سونے کے سکے ہیں تو ہم کہیں گے اس کے پاس سونے کے علاوہ اور کوئی مال نہیں، مال تجارت بھی نہیں۔ لیکن جب مال تجارت ہو یا روپے پیسے ہوں اور ان کے ساتھ سونا بھی ہو چاہے تھوڑا سا بھی ہو، ان سب کا مجموعہ ٹوٹل کر کے دیکھیں اور اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ پچھلے سال جب ہم نے حساب کیا تھا تو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اور اس سال جب ہم نے زکوٰۃ نکالنے کے لیے حساب کیا تو ہمارے پاس 1 کروڑ روپے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ 1 لاکھ ہی پر سال گزرا ہے، باقی 99 لاکھ تو سال کے بیچ میں آئے ہیں۔ لیکن شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ سال کے اینڈ میں جتنی رقم ہوگی سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پچھلے سال 1 لاکھ روپے تھے اور اس سال آپ ترقی کرتے کرتے 1 کروڑ روپے تک پہنچ گئے، تو سال کے اینڈ میں آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو آپ کو 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنی لازمی ہے۔ لیکن اکثر لوگ ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، بے شمار مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ پوری نہ نکالنا اور یہ عذر پیش کرنا کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم، شریعت میں اس عذر کی کوئی حیثیت نہیں۔ علم کا سیکھنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھنا مشکل ہوں تو کسی بھی مستند مفتی سے رجوع کریں اور ان سے زکوٰۃ کی پوری ڈیٹیل سمجھ لیں اور اپنا حساب بنا لیں کہ مجھ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس مال پر زکوٰۃ ہے، اس مال پر زکوٰۃ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کریں۔ ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرے گا اس کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا، اور اس کا مال، چاہے وہ مال تجارت ہو، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے روپے پیسے ہوں، وہ لوہے اور تانبے اور سونے اور پیتل کے پتھروں کی شکل میں آئے گا۔ اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ دنیا کی آگ میں کسی چیز کو گرم کریں اور وہ ہمارے جسم پر رکھ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جہنم کی وہ آگ جو 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس آگ میں گرم کر کے انسان کے جسم پر مال رکھا جائے گا، اور اگر مال زیادہ ہوگا تو اس کا جسم اور چوڑا کر دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا، پھر سماعت کیجیے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ کو اس مال سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس تم اس مال کا عذاب چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان اور زمین پیدا کیے گئے،
اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے، جسے ہم 12 اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ 4 مہینے وہ مہینے ہیں کہ جن کا احترام کفار بھی کیا کرتے اور اس میں جنگ و جدل کو چھوڑ دیتے۔ ذالک الدین القیم، یہ سچا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم نہ کرو، ان مہینوں کا احترام کرو اور گناہ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں کیا جہاد کرنا جائز ہے؟ تو پہلے اجازت نہ دی گئی، اور اس آیت میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں میں جہاد کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ جہاد کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے پورے سال جہاد کرو جیسا کہ وہ پورے سال تم سے لڑائی لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ کفار چونکہ مکے کے رہنے والے تھے اور مکے کے رہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کئی باتیں ان کے ہاں نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ تو جو دین ابراہیمی تھا، کفار مکہ نے اس کی شکل کو چینج کر دیا، لیکن وہ رسومات ابھی بھی باقی تھی۔ مثلا قربانی کی رسم باقی تھی، حج کی رسم باقی تھی، طواف کی رسم باقی تھی، لیکن انہوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو ایسے ہی ان کے یہاں یہ تھا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں جنگ نہیں کرنی۔ اب اگر محرم کا مہینہ ہوتا اور انہیں جنگ کی نوبت آتی تو وہ کیا کرتے؟ کہتے یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہم جنگ کر لیتے ہیں اور اس کے کفارے میں سفر کو ہم حرمت والا مہینہ مان لیں گے۔ پھر اگر سفر کے اندر بھی جنگ کرنے کی نوبت آ جاتی تو کہتے اس میں جنگ کر لیتے ہیں، ربیع الاول کو حرمت والا مہینہ مان لیتے ہیں۔ اس طرح یہ حرمت کو آگے کرتے رہتے اور پھر پورے سال میں 4 مہینے حرمت کے مان لیتے، لیکن رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کا وہ تعین انہوں نے باقی نہ رکھا۔ جب ان کی مرضی ہوتی کہتے اس مہینے میں جنگ کر لیتے ہیں، اگلے مہینے کو ہم حرمت مالا مان لیں گے۔ اس طرح وہ حرمت والے 4 مہینوں کی گنتی پوری کر لیتے اور کہتے کہ دیکھیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، دین ابراہیمی میں یہ فرمایا گیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں جنگ درست نہیں، تو ہم 4 مہینے پورے سال ہیں جس میں جنگ نہیں کرتے۔ لیکن مہینوں کا تعین انہوں نے آگے پیچھے کر دیا تھا، اسے وہ نسیء کہتے۔ نسیء کے معنی ہے مہینوں کا آگے پیچھے کرنا۔ تو فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں۔ بہت بڑی گمراہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر کے اس کو حلال قرار دے دیں۔ یحلونہ عاماً، 1 سال وہ اس مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں، یعنی کبھی کہتے ہیں اس محرم کے مہینے میں جنگ حلال ہے، اس سال سفر کو ہم حرمت والا مہینہ مانیں گے۔ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور کسی سال اسی مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں، آئندہ سال محرم کو
وہ حرمت والا مانتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، جن مہینوں کو، ان مہینوں کی گنتی کے موافق یہ ہو جائیں، یعنی 4 کی گنتی پوری ہو جائے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ محرم کی حرمت باقی رہی یا نہ رہی، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب کی حرمت باقی رہی یا نہ رہی. وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے 4 کی گنتی پوری کر لیتے ہیں. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس وہ اس مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا. گنتی تو ضرور پوری کرتے ہیں، مگر رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کو بسا اوقات یہ جنگ و جدل کے لیے حلال قرار دیتے ہیں. دوسری بات کہ 4 مہینوں کا احترام تو ہے، لیکن جنگ کرنا، کسی پہ ظلم کرنا تو کسی صورت میں جائز نہیں. تو انہیں اس کی تو فکر ہے کہ 4 کی گنتی پوری کریں، لیکن اس کی فکر نہیں کہ یہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ اسے حلال سمجھتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے. وہ ان برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور اچھائی سمجھتے ہیں. ان کے دل سے اس برائی کی نفرت نکل گئی. آج بھی گناہ میں پڑنے کا پہلا اسٹیپ گناہ کی نفرت کا دل سے نکل جانا ہے. جب گناہ کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اور آج کل کا میڈیا وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے گناہ کی نفرت نکل جائے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. رکوع مکمل ہوا جس میں زکوٰۃ کے مسائل بھی ہیں، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی ہیں، اور یہ بات بھی موجود ہے کہ اپنی طرف سے کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا اور مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یہ ہرگز جائز نہیں، بلکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی نور سے منور فرمائے اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.